الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم بينكم مودة ورحمة. محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا پانی کے اندر مبعوث کیا. پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی غلط راستے پر چلنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا. درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کری اللہ محمد اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے میاں بیوی کی زندگی کے تعلق سے. میاں بیوی اسلامی طریقے سے خوشباش کیسے رہے، ان کی زندگی جو ہے اسلامی طریقے کون سے ہے جس کو اپنایا جائے تو وہ زندگی اچھے سے گزر ہوں گے، ان کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی. کچھ اسباب ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے، یہ خونی رشتہ نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ یہ رشتہ آسمان کی طرف سے بن کر نہیں آیا. کوئی پیدا ہوا تو آپ کی ماں ہے، کوئی آپ کا بیٹا ہے، کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی آپ کی بہن ہے. تو یہ رشتے جو ہے ہم طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کہاں کریں گے. لڑکے والوں نے لڑکی کو دیکھ لیا اور لڑکی والوں نے لڑکے کو دیکھ لیا، گھر خاندان لڑکا اور لڑکی پسند آ گئے، ہم رشتہ طے کر دیتے ہیں اور ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ قاضی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اس نکاح کے اندر محبت کس نے پیدا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. شادی کے بعد وہی لڑکا اور لڑکی جو ابھی تک انجان تھی، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن نکاح کے بندھن میں آنے کے بعد اور شادی کے بعد لڑکی میکے جاتی ہے تو اب اپنے شوہر کے بغیر اس کو قرار نہیں ہے اور نہ ہی شوہر کو اپنے بیوی سے بات کے بغیر قرار وہ نہیں رہ پاتا ہے. وہ کون سی ہستی ہے جو ان کے اندر محبت پیدا کی ہے؟ وہ نکاح ہے. اور اس نکاح کے اندر محبت پیدا کرنے والا کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ اے میرے بندو، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بنایا. یعنی اللہ نے جوڑے بنائے. کیوں؟
اس لیے لتسکنوا الیہا اپنے بیویوں کے ذریعے سے اور اپنے شوہروں کے ذریعے سے سکون حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا کہ شوہر جو ہے اپنے بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے. اور یاد رکھیے یہی وہ ہستی ہے نکاح کے بندھن میں آ جانا. میاں اور بیوی کے ذریعے ہی سے سکون حاصل ہوگا. آپ دیکھیں ایک شوہر صبح نکلتا ہے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اپنے جاب کے لیے نکلتا ہے اور شام کو وہ جب گھر آتا ہے تو صبح سے شام تک وہ نہ جانے کتنے ٹینشن کو لے کر جب گھر پہنچتا ہے تو اپنی خوبصورت بیوی کے چہرے کو دیکھ کر وہ بیوی جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کی مان اور مریادے کو رکھتی ہے، اس کے سامنے مسکرا دیتی ہے. تو وہی شوہر جو صبح نکلا تھا اور شام کو آیا ہے اور باہر نہ جانے کتنے ٹینشن کو لے کر آیا ہے، لیکن جب بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے اور خوبصورت بیوی جب اس کے سامنے مسکرا دیتی ہے اور گھر میں وہی شوہر جب داخل ہوتا ہے تو بڑے پیار سے اس کا جو ہے سواگت کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہی شوہر باہر کے تمام ٹینشن کو بھول جاتا ہے. اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں اور بیوی کی زندگی میں جو محبت پیدا کیا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کی. اور یاد رکھیے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے تعلق سے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لباس ہو اور اے مردوں تم اپنی عورتوں کے لباس ہو. آج یہ دور بے حیائی کا دور ہے. آج کھلے عام زنا ہو رہے ہیں، بے حیائی کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، زناکاری کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں. ایسی حالت میں اور ایسے ماحول میں ایک شوہر جب گھر سے نکلتا ہے اور وہ شوہر ممبئی جیسے شہر میں رہتا ہو اور میٹرو اسٹیشن اسی طریقے سے ایئرپورٹ پہ گزرتا ہو، بس اسٹیٹ پہ گزرتا ہو، تو اس کے سامنے زمانے بھر کی وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جو اسکرٹ، ہاتھ کپڑے اور جسم سے چپکا ہوا کپڑا پہن کر اس شوہر کے سامنے آتی ہے، جذبات کو بھڑکانے والے کپڑے پہن کر اس شوہر کے سامنے جب آتی ہے، وہی شوہر جو باہر تمام گندی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن جب شوہر گھر میں پہنچتا ہے اس کی بیوی جو ہے مسکرا کے اس سے ملتی ہے تو اب تک شوہر جو باہر تھا اور گندی چیزوں کو دیکھا تھا، گھر میں آنے کے بعد بیوی کی محبت کو دیکھ کر، بیوی کی سیرت کو دیکھ کر وہ زمانے بھر کی اور روڈ کے باہر اور گھروں کے باہر جو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ساری چیزیں گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی پیار سے بات کر لے تو شوہر تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. لیکن افسوس ہے شوہر بیچارہ گھر سے نکلتا ہے، شام کو جب لوٹتا ہے اب وہ باہر بھی پریشان ہے اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات تو نہیں کرتا ہوں، میری ماں اور بہنیں میری بات کو برا مت مانے، سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں شوہر باہر پریشان ہو کر شام کو گھر لوٹتا ہے تو گھر میں بھی سکون نہیں ہے. تو شوہر کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اس سے اچھا تو باہر ہی تھا. باہر کا ٹینشن صحیح ہے، گھر کا ٹینشن نہیں صحیح ہے. تو میاں بیوی کی زندگی ہے یہ ایک دوسرے کے لباس ہے. شوہر کے اندر کچھ کمی ہے تو وہ بیوی چھپاتی ہے اور بیوی کے اندر کچھ کمی ہے شوہر کو پتا ہوتا ہے، شوہر چھپاتا ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق سے مثال بیان کی ہے. آئیے کچھ اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی زندگی میں اگر اپنایا جائے، ہم اور آپ اگر اس کو اپنی زندگی میں اپنائے تو انشاءاللہ یہ جو شادی کے آپ آئے دن اخبارات میں سنتے ہیں اور اپنے محلے اور اپنے سوسائٹی میں سنتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں؟ یاد رکھو سب سے پہلی چیز ایک شوہر مثالی شوہر بن کر دکھائے، اچھا شوہر بنے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے اور انہوں نے زہد و تقوی میں بڑا نام کمایا. ان کا بڑا نام ہے، ایک بڑے عظیم صحابی ہے. ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ سے بڑی محبت تھی. کسی نے سوال کیا ام دردہ سے کہ اے ام دردہ تم یہ بتاؤ کہ آپ کے شوہر کے ساتھ ابو دردہ کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے،
ابو درداء کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے، اور یہ بتاؤ کہ ابو درداء کا اخلاق آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ آئے ام درداء تم یہ بتاؤ کہ ابو درداء جو آپ کے شوہر ہے، ان کا اخلاق آپ کے ساتھ کیسا تھا، یا آپ کے ساتھ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ ام درداء کا جواب سنو. یہ صحابہ رسول جس کے بارے میں ان کی بیوی، ان کی اہلیہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، اور لوگوں تم ابو درداء کے بارے میں سننا چاہتے ہو تو سنو، جب سے میری شادی ہوئی ہے ابو درداء سے، کبھی میرے شوہر نے کسی چیز کا تانا نہیں دیا. وہ مال کے تانا دینے والوں، وہ جہیز کے تانا دینے والوں، اگر لڑکی کے باپ نے کچھ نہیں دیا، شادی ہو گئی، باپ نے کچھ نہیں دیا، اور شوہروں جو اپنی بیوی کو تانا دیتے ہیں جہیز کا، صحابہ رسول کا کچھ سیکھو. اور آپ کے تانا دینے والے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال ہو گئے، شادی کے ہو گئے، بچے نہیں پیدا ہو رہے، یا صرف اور صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا ہے، اپنے بیویوں کو نتانا دینے والوں کان کھول کر سنو. ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ اتنے سال گزر گئے ہیں، میرے شوہر نے کبھی کسی چیز کا تانا نہیں دیا. اور سنو، وَكَانَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ وَيَتَفَكَّرُ فِي آلَاءِ اللَّهِ، کہتی ہے کہ میرے شوہر بزنس کرنے کے بعد، باہر کے کام کو کرنے کے بعد، وہ گھر کے ٹائم کو گزارا کرتے تھے. وہ اپنے دوستوں میں ٹائم نہیں پاس کرتے تھے. کام ہو گیا باہر کا، کچھ پیسہ کما لیا، صبح گئے، شام کا پیسہ کما لیا، شام کو کھانے کا انتظام ہو گیا. اب وہ باہر وہ اپنے دوستوں میں گلچھنے نہیں جاتے تھے، بلکہ صحابہ رسول کا عمل کیا ہے، وہ تفکر فی آلاء اللہ، کہتی ہے کہ زیادہ تر وہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ گزارتے تھے، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس نشانیوں کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے تھے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک صحابہ رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ مثالی عورت بن کر دکھائے، مثالی بیوی بن کر دکھائے، تب تو زندگی اچھے سے بسر ہوگی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو جو نبوت ملنا ہے تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جان جانے والی ہے، آپ کے اوپر جان کا خوف ہوتے ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی ہے، اور یہ وہ بیوی ہے جو بڑھاپے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تھی، 40 سال سے ہو گئی تھی اور شادی ہو چکی تھی ان کی. اس کے بعد اللہ کے نبی کی زوجیت میں آتی ہے. اس عورت نے کیا کردار نبھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں، موت کا خدشہ ہے، موت کا خوف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے گود میں سر کو رکھتے ہیں. حضرت خدیجہ سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، اے میری معاملہ ایسے ہی مجھے ڈر ہے کہ میں بچوں کا اب میری موت ہو جائے گی، بچنے والا وقت نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جیسی خاتون بنو، ایسی عورت بنو. کیا سمجھایا ہے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا ہے، آپ کو اللہ برباد نہیں کر سکتا ہے. اللہ آپ کو اتنا جلدی جو آپ کو ضائع نہیں کرے گا. سنو میرے شوہر، آپ کا حال میں یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کو بوڑھوں اور بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کو وہ ہے جو بوڑھوں کی گٹھر کو اور بوجھ کو اپنے سر پہ اٹھاتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو ایسی بیوی بنو کہ شوہر کچھ پریشان ہو اور آپ سے آگے پریشانی رکھے تو آپ اپنی پریشانی کو گراؤ، بلکہ شوہر کو تسلی دو تاکہ شوہر کے باہر کی ٹینشن ختم ہو جائے. ایسی خواتین بنو گی، ایسی بیوی بنو گی تو زندگی کی جو جھگڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ بہت گھر سے ختم ہو جائے. یہ پہلی چیز. اس کے بعد شوہر نہ اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے اور نہ بیوی بار بار اپنے شوہر سے طلاق کی اور خلا کی دھمکی مانگی کہ مجھے طلاق دے دو. آج کتنے ایسے شوہر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بار بار باتوں بات میں کیا کہتے ہیں، ہم تم کو نہیں رکھیں گے، ہم تم کو طلاق دیں گے. 2 سال 1 سال بچے نہیں پیدا ہوئے، بس 1 سال اور دیکھوں گا، اگر بچہ نہیں پیدا ہوا تو میں طلاق دے دوں گا یا دوسری کر دوں گا. آپ کو دوسری کرنے کی اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کو یہ کہنا دیتے کہ ہم تم کو طلاق دے دیں گے، تم کو نہیں رکھیں گے، یہ غلط ہے. آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اَيُّ امْرَأَةٍ طَلَبَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ بَأْسٍ
فحرام علیہ راحیۃ الجنہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ لوگوں جو اپنے بیویوں کو طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہو, بار بار باتوں بات میں کہتے ہو ہم تم کو طلاق دے دیں گے, ہم تم کو نہیں رکھیں گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے. جنت کو چھوڑیے, جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے. اس لیے نہ تو عورت طلاق مانگے اور نہ ہی شوہر جو ہے بار بار اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دے. یہ دو چیزیں ہیں. اس کے بعد میں عورتوں سے کہوں گا کہ گھر کو بگاڑنے میں, گھر کو اجاڑنے میں, یوں کہہ لیجیے کہ گھر کی پوری بربادی, اس میں سب سے اہم کردار عورتوں کا ہوگا. شادی کے بعد شادی ہو گئی, عورت بیوی بن کے آ گئی گھر کے اندر, اب وہ جسمانی اعتبار سے باڈی اس کا جو ہے وہ سسرال میں موجود ہے, وہ جسمانی اعتبار سے سسرال میں تو ہے, لیکن اس کے ذہن و دماغ میکے والے چلے گئے. وہ نہیں چلے گا. آپ نے میکے میں کیا کیا, آپ کے ذہن کیا کر رہے تھے میکے میں, سسرال میں وہ میکے کا ذہن نہیں چلے گا. آپ کو سسرال کے اعتبار سے رہنا پڑے گا. اور یاد رکھو گھر کو برباد کرنے میں میکوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو گئے, میں اپنے بہنوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں, شوہر سے نہیں بن رہا ہے, اس جھگڑے کو اپنے گھر کے اندر اور اپنے سسرال کے اندر ختم کرو. میکے تک اس بات کو مت پہنچاؤ. میکے تک پہنچاؤ گے معاملہ بگڑتے ہوئے چلا جائے گا. کتنے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں, کتنے ایسے واقعات آئے دن ان کانوں اور ان آنکھوں میں دیکھے ہوئے سنے ہیں کہ شوہر سے تھوڑی بات ہو گئی, میاں بیوی کے درمیان انبن ہو گیا. اب کیا ہوا, بیوی نے کیا کیا, اپنے چھوٹے سے بچے کو لی اور اپنے سامان کو پیک کیا اور باپ کے پاس کال کیا, بھائی کے پاس کال کیا, مجھے بہت ستایا جا رہا ہے, مجھے مارا جا رہا ہے. ساس الٹا سیدھی باتیں سنا رہی ہے, شوہر کی میری بات نہیں سنتا ہے. شوہر آپ کی بات ایسے نہیں سنے گا. تم چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر آپ کو الگ رہتے رہے, تم چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے, تم نہیں چھوڑ سکتا ہے. آپ کو چھوڑ دے گا, چلے گا, دوسری بیوی مل جائے گی, شران. لیکن کیا ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان تھوڑی سی جھگڑا ہو گئی, اٹھائے گھوڑا اور اس کے بعد اپنے بھائی کے پاس کال کیا, اور ماں کے پاس کال کیا, باپ کے پاس کال کیا, وہاں سے بھی سپورٹ مل گیا, اچھا بیٹی چلی جائے. اب بیٹی کو سپورٹ مل گیا, بیٹی نے اٹھایا اپنا سارے سامان اور اس کے بعد پہنچ گئی. اب میکے میں جانے کے بعد وہ کیا کرتی, خاموش نہیں رہتی ہے. اب وہاں اس کے بھائی اور باپ کے سپورٹ سے اپنے شوہر کے پاس کال کر کے دھمکی دیتی ہے, مجھے ماہانہ خرچہ دو, نہیں دو گے تو ہم تم پر کیس کر دیں گے, ہم تم کو جیل کرا دیں گے. رہ رہی ہے وہاں اور خرچہ دے دے شوہر نے, اور اوپر سے جھگڑے کر کے وہ وہاں سے دھمکیاں دے رہی ہے. میری مائیں سنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا کیا ہے, تو شوہروں کا اتنا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو کان عاملا احد ان يسجد لعبد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها, کہ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں اپنی زندگی میں کسی کے لیے کسی کو سجدہ کا حکم دیتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کا حکم جائز ہوگا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو اپنے شوہروں کو حاصل. اس لیے تھوڑی باتوں پر اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے تو معاملات کو گھر کے اندر سلجھا لو, معاملات کو گھر کے اندر نپٹا لو, باہر تک وہ معاملہ نہ پہنچ پائے. اگر یہ زندگی میں ہے تو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی اچھے سے گزر ہوگا. اس کے بعد کچھ ایسے کام ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کو مل کے کرنا ہے. وہ کیا کام ہے دینی اعتبار سے؟ شوہر بیوی کے دین کے تعلق سے اس کی مدد کرے اور بیوی شوہر کے دین کے تعلق سے اس کی مدد کرے. کیا فرق میں نے بتایا؟ شوہر بیوی کے دین کے تعلق سے اس کی مدد کرے, دین کے تعلق سے, اور بیوی شوہر کے دین کے تعلق سے اس کی مدد کرے. آئیے کچھ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر شادی ہو گئی, اب لڑکی بہو بن کر آ گئی. اس نے دیکھا کہ میرا شوہر نمازی نہیں ہے, میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور شادی ہونے کے بعد یہ بہو بن کر کسی کے گھر میں جاتی ہے, کسی کی بیوی بن کر وہ گھر میں پہنچی ہے. اس کے اوپر اس نے دیکھا کہ میرا شوہر تو نماز نہیں پڑھ رہا,
اس نے دیکھا کہ میرا شوہر تو دین سے دور ہے، دین سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسلام اس کے اوپر یہ ضروری عائد کرتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری دیتا ہے کہ ایسی عورت جو گھر میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، میرا شوہر دین سے دور ہے، میرا شوہر مسجدوں سے دور ہے، اس کے اوپر اسلام ذمہ داری دیتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو نماز کے قریب لاؤ، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کو مسجد سے جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے حبیب، سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ، تین چیزوں کو اپنے درمیان پیدا کرو، اگر تمہارے ہاتھ میں تین چیزیں آ جائے تو یاد رکھو کائنات کے اندر سب سے زیادہ دولت مند تم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اے میرے صحابہ اپنے دل کے اپنے سینے کے اندر ایسے دل کو پیدا کرنا کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والا ہو۔ آپ کا بزنس چل رہا ہے تب بھی وہ دل اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے، یہ برسات کا موسم ہے، آپ کے کاروبار میں جو ہے ڈھیلے پر آ گئے، آپ کے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی دکانیں پر آپ کے جو تجارتی لوگ اور سامان خریدنے والے آپ کے دکان پر نہیں آتے ہیں، ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، ہر حال میں خوشحالی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر خوشحال نہ ہو، آپ کے گھر میں کچھ پریشانی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور اے میرے صحابہ اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کر لو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والی ایسی زبان پیدا کرو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ، اور میرے صحابہ اگر آپ کو دینی عورت مل جائے، دیندار خاتون مل جائے، دیندار بیوی مل جائے، وہ عورت مل جائے جو آپ کے گھر میں آنے کے بعد آپ کو دیکھتی ہے، اپنے شوہر کو دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نمازی نہیں ہے، وہ آپ کو نمازی بنا دیتی ہے، میرا شوہر قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کو قرآن کی طرف لاتی ہے، وہ بیوی دیکھتی ہے میرا شوہر سگریٹ پیتا ہے، میرا شوہر نشہ کرتا ہے، وہ نشیڑی ہے، ایسی بیوی آپ کو مل گئی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی عورت اگر مل جائے تو کائنات کے سب سے زیادہ دولت مند تم ہو۔ اور یاد رکھو شادی کے بعد اگر شوہر بھی دیکھے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی نمازی ہے، میری بیوی کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب اسلام بیوی کو چھوڑو شوہر کی طرح ذمہ داری دیتا ہے کہ شوہر جو ہے اپنے بیوی کو قرآن کی طرف لائے، بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم دے، بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے کہے، بیوی کو دینی تعلیمات سے جوڑے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میری بیوی بے نمازی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ آج کے دور میں نہ تو شوہر نمازی ہے نہ تو بیوی نمازی ہے۔ جب دونوں پڑھے برابر ہے تو کون کس کو نماز پڑھنے کے لیے کہے گا؟ اگر ایک پڑھنا صحیح ہوتا، شوہر نمازی ہوتا، بیوی میں نمازی ہے تو شوہر ضرور بیوی سے کہتا، اور بیوی اگر نمازی ہے شوہر میں نمازی ہے، شوہر جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن بیوی پڑھتی ہے تو وہ بیوی ضرور اپنے شوہر کو بولتی، لیکن پڑھنا دونوں برابر ہے تو دونوں کے لیے آسانی ہے، کوئی کسی کو بولنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر میاں بیوی کے درمیان نمازی کے لیے یا دین سے جوڑنے کے لیے ایک دوسرے پر سختی کرنی پڑے، ایک دوسرے کے اوپر سختی کرنی پڑے تو اسلام کے اندر یہ جائز اور درست ہے۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر سختی کرنی پڑے نماز کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، تو شوہر کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو اگر شوہر کے اوپر سختی کرنی پڑے، شوہر نائٹ کام کر رہا ہے، دن میں سوتا ہے، رات کو وہ کام کر رہا ہے، اور وہ نکلا آ رہا ہے، وہ صبح فجر کی نماز سے پہلے آ رہا ہے۔ مثالی خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شوہر کے آنے کے بعد وہ اپنے شوہر سے کہے اے میرے شوہر آپ نے پوری رات تو جاگی ہے، بس 10 منٹ اور نکالو، فجر کی نماز پڑھو، پوری دن چھوڑ دو، میں آپ کو منع کرنے والی نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو شوہر اس کو سمجھائے، شوہر اس کو سمجھائے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس شخص پر، اس آدمی پر اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہو
جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ اور اپنے بیوی کو اٹھا کر جگاتا ہے، ایسے شخص کے اوپر اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوگی۔ اگر پانی بہانے کا موقع مل جائے، اگر نہیں ہوئی ہے یہ شوہر نہیں اٹھا ہے تو ہلکا پھلکا پانی کے چھینٹے مار اٹھایا جائے، یہ سختی کی جا سکتی، اسلام اس کی اجازت دی ہے۔ آئیے میاں بیوی کے تعلق سے ایک اور اسباب ہے، شادی ہو گئی، اب شوہر جو ہے اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے، اپنے آپ کو پورا مالک نہ سمجھے کہ تو میری نوکرانی ہے، تو میری اشاروں پر چلنے والی ہے، میں جہاں کو وہ کروں گی۔ شوہر یہ بات نہ کہے، اور ایسے ہی بیوی کے اوپر آئی ہو رہا ہے کہ وہ اس کے زبان میں جو آئے وہ بکے مت اپنے شوہر کو، وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، جو من میں آئے وہ مت بولے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، او لوگوں شادی شدہ والوں اپنی زندگی کو اچھے سے بسر کرو۔ لیکن افسوس ہے آج سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد وہ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مسجدوں میں لاکھوں لاکھوں چندہ دے رہے ہیں، وہ مسجدوں سے تعلقات جڑے ہوئے ہیں، وہ باہر لوگ ان کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں، اپنی کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے گھروں کا جائزہ لے رہا ہے، ایسے گھروں کا، ایسے لوگوں کو جو مسجدوں میں خرچہ کرتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، مسجدوں سے تعلقات جڑے ہوئے ہیں، جن کے اسٹیٹس اتنے بلند ہے، باہر لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کے گھروں کا جائزہ لے رہا ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ اپنی بیوی کے معاملے میں بڑا ظالم شوہر ہے۔ یاد رکھو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور یہ سوال ضرور کرے گا، اور تم تو سماج کے ایک اچھا انسان بدل سکے تھے، تم سماج سے تو بنے تھے، تم نے انسانیت کو خوب دکھائی، لیکن تمہارے گھر میں ایک بیوی تھی، تم نے اپنے بیوی کے لیے اچھا شوہر نہ بنا۔ یہ سوال اللہ ضرور کرے گا۔ نبی کی بیویاں تھی، نبی کے آپسی معاملات میں جھگڑے ہوتے تھے، نبی کی بیویوں کے معاملات کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود ہے، اور آپ کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری بہنیں میری آواز کو سن رہے تو وہ بھی سنے، جیسے آج کے دور میں سوتن کے درمیان انبن ہوتا ہے اس دور بھی ہوتا تھا۔ نبی تو ایک مہینے تک ایک مرتبہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگا، آپ نے ایک مہینے تک حضرت عائشہ سے گفتگو نہ کی۔ اور یاد رکھو اسی عائشہ کے گھر موجود ہے، ام سلمہ کے گھر سے حلوے میں پلیٹ آتا ہے، اللہ کے نبی کہاں موجود ہے؟ عائشہ کے گھر موجود ہے۔ حضرت عائشہ دیکھتی ہے میرے شوہر میرے گھر پہ، اور وہ وہاں سے اتنی محبت ہو گئی لیکن وہاں سے جو ہے پلیٹ دے رہی ہے میں نہیں دے سکتی۔ آج بھی اس دور میں ہوتا ہے اگر دو عورتیں ہو اور شوہر کسی اور کے گھر پہ ہو، اس کی باری ہو اور دوسرے نے کچھ بنا کے دے دے تو بہت زیادہ جو ہے اس کے چہرے پر جو ہے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہی کام حضرت عائشہ نے کیا جیسے ہی حلوہ کا پلیٹ آتا ہے اما عائشہ اتنے غصے میں ہوتی ہے کہ اس حلوے کے پلیٹ اپنے ہاتھ کو مارتی ہے اور وہ پلیٹ زمین میں گرتا ہے اور وہ ٹکڑا ہو جاتا ہے اور وہ حلوہ بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے نبی نے اما عائشہ کو ڈانٹا نہیں، چاہتے تو مار سکتے تھے، چاہتے تو ڈانٹ سکتے تھے، چاہتے تو بہت برا بھلا کہہ سکتے تھے، چاہتے تو یہ الفاظ ہی کہہ سکتے تھے کہ اے عائشہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے اس بیوی کے حلوے کے پلیٹ کو تم نے مارا، وہ بھی میری بیوی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا، وہ لوگوں آپ سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غصے میں ہے، یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا اور اس کے بعد اما عائشہ کے کچن سے حلوے کو پلیٹ لگایا اور اٹھا کر ام سلمہ کے یہاں بھجوا دیا تاکہ انصاف ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا معاملہ ہے۔ اور میں اپنی ماں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرو۔ اگر آپ کا شوہر کچھ کم کماتا ہے، اگر آپ کا شوہر کچھ کم کماتا ہے، آپ کے شوہر کی جو ہے سیلری کچھ کم ہے، آمدنی کم ہے، وہ آپ کے مطابق آپ کی پسندیدہ کپڑے لے جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے میکے میں واشنگ مشین سے کپڑے دھلے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے میکے میں اپنے باپ کی کمائی کے ذریعے سے تم نے جو پانی پیا وہ فریج کا پانی پیا، ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کی کمائی میں بیڑ اور بکرے کے بستر میں سوئی ہو، لیکن یاد رکھو آپ کے شوہر کی سیلری
और आपके शोहर की कमाई में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको वॉशिंग मशीन ला के दे सके, आपका शोहर आपको बेड ला के दे सके, आपका शोहर अच्छे से अच्छे लिबास ला के दे सके। लेकिन मैं अपने बहनों से कहूंगा, अगर आपके शोहर से आपकी शादी हो गई है, निकाह के बंधन में आ गई हो, तो निकाह का मतलब ये होता है अब खुशहाली में और बदहाली में, यानी खुश हो तब भी शोहर के साथ वफादारी करो, और अगर शोहर के साथ खुश नहीं हो, शोहर की कमाई में उतना बरकत नहीं है कि आपके मुताबिक और आपकी पसंदीदा चीजें ला के दे सके, तब भी आपको अपने शोहर के साथ वफा करनी है। आप अपने नबी के वीडियो को जांचा लो, वो नबी की वीडियो को देखो, नबी के वीडियो के घरों को देखो, सीरत की किताबों को पढ़ो, आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो का घर का जांचा लो, नबी के वीडियो के पास कौन सी वॉशिंग मशीन थे, नबी के वीडियो के पास कौन सा फ्रिज था, नबी के वीडियो के पास कौन सा सोने के लिए बेड और मखमल के बिस्तर थे। आप घर का जायजा लो, वो दरख्तों के पत्तों और छिलकों से वो छप्पर के बने हुए कम हाइट के घर थे। जब नबी की बीवियां घर में दाखिल होती थी तो अपने झुका करके कद को झुका लेती थी, उसके बाद अंदर दाखिल होती थी। आज की तरह मखमल और इसी तरह से टाइल और मार्बल और लाइट नहीं लगी थी। आज तो औरतें शोहर स्टाइलिंग में गांव से जब मुंबई लाता है मैंने बीवी को रखने के लिए, तो उसको जब रूम दिखाने के लिए कई नखरे होते हैं, इसमें ये नहीं है, वो कमी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर नबी के उस दौर में जिन काम और जो वाकयात नबी के वीडियो के पड़े हैं, जो मुश्किलात नबी के वीडियो में झेला है, अगर आज की औरतों पर वो मुश्किलात आ जाए तो अपने शौहरों को छोड़ देंगी। अम्मा आयशा से पूछो, अम्मा आयशा कहती है कि हमने नबी के दोनों बीवियां थी और 2 माह तक, कभी कभी ऐसा होता था कि नबी के दोनों बीवियों के पास 2 महीने तक चूल्हा नहीं चलता था, लेकिन नबी के किसी बीवी ने कभी अपनी जुबान का हर शिकायत नहीं आया कि तुम कैसे कमाते हो, तुम कारोबार कैसे करते हो, आपके लिए ताकत नहीं, दोनों शादियां क्यों की। नबी के किसी बीवी ने ये जुमले नहीं निकाले, नबी के किसी बीवी ने ये नहीं कहा कि हमारे खर्चे को बढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीवियों को जहां था। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हो, अपनी अज़वाजी जिंदगी को मजबूत करना चाहते हो, आए दिन तलाक के वाकयात आते रहते हैं, आप जिधर देखे उधर वाकयात सुनने को मिलते हैं कि मियां बीवी का अभी शादी 1 साल 6 महीने हुए और रिश्ता खत्म हो गया। ये क्यों होता है? इस्लामी तालीमात से दूर होने का नतीजा है। इसलिए मैं आपसे पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि जो आपके सामने निकाह, अब कुछ और निकाह से वक्त हो चुका है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भी निकाह आपके सामने पेश किए गए, इंशाअल्लाह अगर इन्हीं में आप अमल कर लिया जाए तो अज़वाजी जिंदगी इंशाअल्लाह खराब नहीं होगी, इंशाअल्लाह ये मजबूत होती जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला शादीशुदा लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जो मेरे शादीशुदा है उनकी जिंदगी में कुछ उतार और चढ़ाव है, अल्लाह ताला ऐसे उतार चढ़ाव जिंदगी में रहते ही, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव बरकरार और इसी तरह से आगे न बढ़ने की जिंदगी जो है वो अनमोल होती है। अल्लाह ताला मोहब्बत को कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला जिनकी शादियां नहीं हुई है, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।